اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ماہ رجب کی 27ویں کی تاریخ یوم بعثت کے حوالے سے آپ سب نے منائی ہوگی یوم بعثت کے عنوان سے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بر رسالت کیا گیا، یعنی رسالت کے کام کے لیے ان کو کہا گیا۔ اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو 27 رجب اور خود شعبان کا مہینہ رسول اللہ کی یاد دلاتا ہے، رسول اللہ کی رسالت، رسول اللہ کا مقصد نبوت، مقصد بعثت اگر ہمارے ذہن میں ہو تو ہم اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں تو رسول ہم سے خوش ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر شعبان میں کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم رسول اللہ کو پیش کریں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہی ہے کہ جس نے تم میں سے ایک رسول مبعوث کیا کہ جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے تم ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ کی رسالت کا مقصد، رسول اللہ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم کو تعلیم دینا، علم پہنچانا، ہمارا تزکیہ نفس کرنا، قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے، تعلیم نہیں لیں گے تو پھر رسول کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، یا ہم رسول کی روش، رسول کے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ہم رسول کے کاروان میں، رسول کے خیمے میں، رسول کے گروہ میں، ان کی رضا میں شامل نہیں ہوں گے ہم۔ اور جیسا کہ خود آپ کی عمر کے نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے بہتر دین کا کام نہیں کر سکتا کوئی، آپ سے بہتر رسول اللہ کی سنت کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا۔ عموماً نوجوانوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمر تو ابھی کھیلنے کودنے کی ہے، یہ عمر تو ابھی الٹی سیدھی حرکتوں کرنے کی ہے، جب پریکٹیکل لائف شروع ہوگی تو پھر ہم سنجیدہ ہوں گے، پھر ہم عبادت کریں گے، پھر ہم علم حاصل کریں گے۔ تو بس یہ جو درس ہے آج کا، اسی عنوان کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ درس کا عنوان ہے نوجوان نسل میں علم دین کی اہمیت۔ نوجوان یعنی آپ کے سامنے علم دین کی کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نوجوان کسے کہتے ہیں، جوانی کسے کہتے ہیں، شباب کسے کہتے ہیں، اس پہ توجہ، اس پہ فوکس، اس کی تفصیل اس کو واضح کر دیں۔ اس کے بعد علم دین کی کیا اہمیت ہے، نوجوانوں کے لیے علم دین کی کیا اہمیت ہے، اس کو واضح کر دیں۔ پھر اس کے بعد اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں، پریکٹیکل سٹیپس، گر کہہ لیں آپ، نصیحتیں، مشورے کہہ لیں آپ، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو 3 مرحلوں میں یہ ہماری گفتگو ہوگی۔ نوجوان اور علم دین، اور نوجوانی میں علم دین حاصل کرنے کے طریقے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو سب سے پہلے نوجوانی کی اہمیت،
یا جوانی کی اہمیت، شباب کی اہمیت کیا ہے؟ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، جوانی دیوانی ہے، یعنی جوان لڑکا لڑکی، جوان عمر کے لوگ بس پاگل ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ٹین ایجر گروپ کہا جاتا ہے، یا ٹین ایج، جس کے آخر میں ٹین آتا ہو، 13 14 16 17 18 19، اور تقریباً میرے خیال میں یہی گروپ ہے آپ لوگوں کا۔ تو یہ محاورہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ حدیث ہے رسول کی۔ کیا حدیث ہے؟ کہ جوانی جنون، پاگل پن کا حصہ ہوتی ہے، یعنی جوان آدمی پاگل ہوتا ہے، لیکن ہر جوان آدمی پاگل نہیں ہوتا۔ وہ جوان آدمی پاگل ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر آپ یہ وعلیکم السلام، اگر آپ فقط یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ جوانی دیوانگی کا حصہ ہے، تو پھر نہ مدرسے آنے کی ضرورت ہے، نہ کالج یونیورسٹی اسکول جانے کی ضرورت ہے، پھر تو آپ نے آپ کو پاگل کہہ دیا۔ تو پاگل یا جنون مجنون وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنی جوانی کو ضائع کر دے۔ کیوں کہ دوسری حدیث کہتی ہے، امام شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ یہ نیکی کی طرف جلدی کرتے ہیں، یعنی ان کو اگر کوئی نیک بات بتائی جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی سوچتے ہیں۔ تو ایک طرف حدیث میں ہے کہ جوانی دیوانگی ہے، اور دوسری طرف جوان آدمی نیکی کی طرف سبقت کرتا ہے، فوراً جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جوان آدمی میں پوٹینشل ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جوش ولولہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں، مثبت طریقے سے استعمال کریں، تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو اچھی طرح استعمال نہیں کریں تو پھر اپنا بھی نقصان، دوسرے کا بھی نقصان۔ یعنی جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں چھری تو وہ غلط استعمال کرے گا، ایک بڑے آدمی کے ہاتھ میں چھری وہ صحیح استعمال کرے گا۔ پانی کا صحیح استعمال بھی ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہی پانی جب طوفان سیلاب بن جائے تو پھر وہ موت کی دعوت لے کر آتا ہے، انسان کو ڈبا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جوان آدمی مومن ہوتا ہے۔ اصحاب کہف بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے ان کو قرآن میں جوان کہا ہے۔ تو جوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسلز ہوں، آپ اسٹرانگ باڈی رکھیں، 6 پیکس ہوں آپ کے، اور لوگوں کو آپ اپنی باڈی دکھائیں۔ اصل جوان وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ جوان ہیں، چاہے آپ بوڑھے کیوں نہ ہوں، اصحاب کہف کی طرح۔ اور اگر ایمان نہیں تو آپ بوڑھے، آپ میں کوئی طاقت نہیں۔ اصل طاقت ایمان کی ہوتی ہے، اصل طاقت مسلز کی یا آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے غلط استعمال کرنے والا اس کی نہیں ہے، اصل طاقت ایمان کی ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں جیسے ہیں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوان جیسے ہیں۔ کتنی عجیب حدیث ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کہ جو جوان بوڑھے جیسے ہیں وہ اچھے ہیں، بہتر ہیں، بہترین جوان ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو جوان بوڑھا ہے، یعنی چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لکڑی لے کے چل رہا ہے، کھانس رہا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، یہ جوان بہتر ہوا؟ نہیں، امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو جوان ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ بوڑھوں جیسا ہو، ذہنی طور پہ یعنی شعور رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو، سمجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہو، سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہو، ہر بات میں ہنسنا، بولنا، کھکی اڑانا، مذاق اڑانا یہ نہ کرتا ہو، سوبر ہو، سنجیدہ ہو جیسے بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو جوانوں کو ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ جس کا ایمان مضبوط ہو، بوڑھوں جیسا ہونا چاہیے۔ اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں جیسے ہوں، یعنی ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کی طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے، ایک بچے کی طرح ہر وقت، جوان کی طرح ہر وقت ہنسے بولے، تو ہم کہیں گے یہ تو بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔
جوانوں کی طرح یہ شوخ کپڑے پہنے وہ جس طرح جوان پہنتے ہیں، فیشن کرتے ہیں. تو جوان آدمی جو بوڑھے جیسا ہوگا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، جو عبادت کرتا ہو. ورنہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے یار تم کیا بوڑھے ہو گئے، ابھی سے تسبیح ہاتھ میں لے لی، تم کیا بوڑھے ہو گئے، تم ہر وقت نماز کی فکر رہتی. یہ تو ہمارے دادا کو فکر رہتی ہے ہمیشہ، نماز کی فکر، ذکر کی فکر، قرآن کی فکر. ہم یہی کہتے ہیں نا، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم ہاتھ میں تسبیح لیں گے، مصلی پہ بیٹھیں گے، کیونکہ جوان آدمی تو انجوائے کرتا ہے. نہیں، جوان آدمی ہی کو مصلی پہ بیٹھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. ورنہ کربلا جیسے جوان کیسے وجود میں آئیں گے؟ امام کا لشکر کیسے بنے گا اگر جوان عبادت کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ تو بس ہمیں اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر واپس نہیں آئے گی. اور جوانی کب ہاتھ سے نکلتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. امام فرماتے ہیں 2 چیزوں کی قدر کرو کہ جن کے جانے کے بعد انسان کو ان کی قدر ہوتی ہے. ایک تندرستی، ایک جوانی. صحت مند ہیں جب تک ہیں، لیکن جب بیمار پڑے تو پتہ چلتا ہے ہاں ہم نے غلطی کی، ہم نے احتیاط نہیں کی، ہم نے سردی میں آئس کریم کھا لی، ہم نے جو ہے گرمیوں میں جو ہے وہ باہر نکل گئے، تپتی دھوپ میں کھڑے رہے، بہت دیر تک کھیلتے رہے. تو جب بیمار پڑتا ہے تو انسان کو یاد آتا ہے کہ اس نے کیا کیا بے اعتدالی کی، ٹھیلے سے بغیر دیکھے چیزیں اٹھا لیں، کھا لیں، بیمار پڑ گیا، پیٹ خراب ہو گیا. اور جوانی کا بھی یہی ہے کہ آپ ابھی 7 کلاس میں آئیں، پھر 8، 9، 10 انٹر، یونیورسٹی، اور کب آپ بیوی بچے والے یا بوڑھے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جوانی جیسے کہتے ہیں گزر گئی. تو اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی گزرے، آپ اس کو سوچ سمجھ کے گزاریں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جوانی میں علم. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. دیکھیں آپ جو کام بھی سوچیں، کیونکہ آپ کی جو ایج ہے 12 سال سے 18 سال یا 24 سال کی ایج، اس ایج میں آدمی سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس کرنا ہے، مولانا بننا ہے. کبھی اپنے ماموں کو دیکھ کے میں ان جیسا بنوں گا، کبھی چچا کو دیکھ کے، کبھی اپنے پڑوسی کو دیکھ کے، کبھی کسی بزرگ کو، کبھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو، کبھی لائر کو، کبھی بزنس مین کو، جس کو بھی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں میں یہ بنوں گا. تو یہ وہ عمر ہے جس میں آپ سوچنا شروع کرتے ہیں. لیکن جو کام بھی آپ کریں گے ان فیوچر، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے تو پڑھنا ہے، وکیل بننا ہے تو پڑھنا ہے، آئی ٹی پروفیشنل بننا ہے تو کمپیوٹر سے متعلق معلومات ہونی چاہیے. آپ کو عالم دین بننا ہے تو پڑھنا ہے، بزنس کرنا ہے اس کے لیے بھی پڑھنا ہے، آپ کو کامرس پڑھنی ہے آپ کو. تو جو کام بھی آپ کریں گے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نوجوانوں کو 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو طالب علم یا عالم. یعنی آپ کو یا تو طالب علم ہونا چاہیے یا استاد یا عالم ہونا چاہیے. اکثر آپ نے امی ابو سے یہ جملہ سنا ہوگا، بڑے بوڑھوں سے، چچا ماموں اور جو بزرگ ہیں، کہ بیٹا پڑھائی میں دل لگاؤ، کمانے کے لیے ابھی دن پڑھیں. آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ کر لوں میں، نہیں، کمانے کے لیے ابھی دن پڑھیں، بعد میں کما لینا، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی صرف پڑھو. اگر آپ کہیں بھائی میں نے پڑھ لیا سب، کہنا بس ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاؤ، اپنے دوستوں کو پڑھاؤ، تاکہ جو تم نے پڑھا ہے وہ پکا ہو جائے. جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو وہ چیز پکی ہو جاتی ہے نا. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی تمہیں میتھس آتا ہے، ارے میتھس تو میں پڑھاتا ہوں، میں تو سکھاتا ہوں، میں تو اپنے دوستوں کو ایکسرسائز میں جو مشکل کام ہوتے ہیں، مشکل سمز ہوتے ہیں وہ کرواتا ہوں. تو یا تو پڑھو یا پڑھاؤ، یا سیکھو یا سکھاؤ، سمجھو یا سمجھاؤ، یا تو طالب علم رہو یا پھر عالم. اس کے علاوہ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ دنیا میں بس 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، عالم یا طالب علم، باقی سب کوڑا کرکٹ یعنی نتھنگ، ڈسٹ بن ہے وہ. تو یا تو آپ کو سیکھنا ہے،
اب وہ علم دین ہو کہ علم دنیا ہو، دونوں میں سیکھنا ہے، لرن کرنا ہے. نالج، جب تک نالج نہیں ہوگی آپ آگے نہیں جائیں گے. تو علم دین میں بھی سیکھنا ہے اور علم دنیا میں بھی سیکھنا ہے. کیوں امام نے کہا کہ نوجوانوں کو دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ وہ بوڑھوں کو بھی مخاطب کر سکتے تھے، وہ بچوں کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہہ سکتے تھے. خصوصی طور پر نوجوانوں کو اس لیے کہا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ نوجوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو بویا جاتا ہے وہ فوراً اسے قبول کر لیتی ہے، جو ڈالا جاتا ہے بیج وہ قبول کر لیتی ہے زمین. بھی ایک زمین ہے جس میں گھاس پھوس ہے، جس میں پہلے سے کچرا ڈلا ہوا ہے، اس میں اگر آپ بیج ڈالیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بیج ڈالنے سے پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے. جب زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو جذب کرے تو پھر اس میں بیج ڈالتا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے زمین کو صاف ستھرا کر کے اس نے جوان بنا دیا. تو بس آپ کا دل بھی خالی زمین کی طرح ہے. مولا اپنے بیٹے امام حسن کے لیے نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اس سے پہلے کہ باہر والے اس کو پڑھائیں. اپنے بچوں کو علم دین بتاؤ، سکھاؤ اس سے پہلے کہ باہر والے غلط باتیں اس کو سکھا دیں. تو آپ نے سنا ہوگا ایک بلینک چیک. کیا ہوتا ہے بلینک چیک؟ جس میں رقم نہیں لکھی ہوئی ہوتی، یعنی سگنیچر ہوتا ہے اور تمام اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ڈیٹیلز ہوتی ہے، ڈیٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کتنی اماؤنٹ چاہیے آپ کو نہیں لکھا ہوتا. تو کوئی بلینک چیک دے آپ کو کہ بھائی یہ لو جتنا چاہو لکھ لو، اماؤنٹ 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ تمہارے. تو آپ تو میکسیمم زیرو لکھیں گے نا، جب تک وہ چیک بک نہیں ختم ہو جاتی لکھتے چلے جائیں گے آپ 0 0 0 0 0. تو جوانی بھی بلینک چیک کی طرح ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ آج سے محنت شروع کر دیں، آپ بن جائیں گے. ہماری عمر کے لوگ اگر چاہیں شروع سے اب شروع کریں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، عالم دین بننا، بڑی مشکل بات ہوگی. ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن اگر آپ یہ تیار کریں جو بھی آپ کو کام کرنا ہے خصوصی طور پہ علم دین، تو وہ زیادہ جلدی جذب ہوگا بنسبت ہماری عمر کے لوگوں کو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جوانی میں علم پتھر پہ لکیر، پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں علم پانی پہ لکیر کی طرح نقش ہوتا ہے. بھئی آپ پانی پہ لکھیں کچھ، گلاس یا کسی بھی مرتبان پلیٹ میں پانی ہو، آپ لکھیں اس میں کچھ تو لکھا جائے گا؟ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. اگر آپ یہ انگوٹھی لیں اور لے جائیں انگوٹھی والے کے پاس، سنار یا لوہار کے پاس، کو بولیں گے اس پہ لکھ دو، کلمہ لکھ دو یا اللہ لکھ دو، محمد جو بھی ہے، تو جو وہ لکھا ہوا ہوگا کبھی مٹے گا؟ آپ اس کو جتنا چاہے رگڑ لیں، جتنا چاہے صاف کر لیں، جتنا چاہے مٹانے کی کوشش کریں. تو جو جوانی میں علم حاصل کرتے ہیں وہ پتھر پہ نقش، پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتا ہے، وہ نہیں مٹتا، وہ نہیں جاتا. تو اس عمر میں جو کچھ آپ حاصل کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو وہی پھر جوانی تک رہے گا. مجھے ابھی تک اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، جب بھی کوئی ٹاپک، کوئی موضوع دیا جاتا ہے یا جس پہ ہم سوچتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، اس نے یہ کہا تھا، میرا ایک دوست تھا، اس نے اس چیز کے بارے میں یہ کہا تھا. تو بچپن کی یا یہ جو جوانی ہوتی ہے 13 ایئرس کے بعد، کیونکہ 13 ایئرس سے پہلے، 12 ایئرس سے پہلے تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بس جو کر رہا ہوتا ہے آدمی، بس وہ ماں باپ نے جو کہا وہ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ماں باپ کے ڈر سے ہر کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا غصہ کرنے لگتا ہے، منہ بنانے لگتا ہے، بعض اوقات وہ بیک آنسر کرنے لگتا ہے، یا کم از کم امی ابو کے سامنے نہیں تو ان کے جانے کے بعد تو غصے میں کہتا ہے کہ ابو تو بس ایسے ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو آپ کی عمر ہے اس میں آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو جو کچھ آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، بس وہ پتھر پہ لکیر، انگوٹھی کے نقش کی طرح پرماننٹ ہو جائے گا. اور اگر ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، ابھی سے علم دین حاصل نہیں کیا، اور ابھی سے اپنے ٹائم کو
یوز نہیں کیا صحیح معنوں میں، تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پہلی تاریخ کو پیسے ملے لاکھ روپے اور آپ کو کہیں گے بھائی خرچ کریں آپ، تو پہلے دن آپ زیادہ خرچ کریں گے، دوسرے دن کم، تیسرے دن کم، اور ہو سکتا ہے وہ 30 دن کی بجائے 20 دن میں رقم ختم ہو جائے۔ کچھ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، بھائی مہینے کی آخری تاریخ ہے ویسے نہیں ہے، یا مہینے کی شروع تاریخ ہوتی ہے تو موڈ اچھا ہوتا ہے، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، شاپنگ سب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے، اگر وہ پوٹینشیل، وہ طاقت، وہ قوت غلط جگہ استعمال ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ یار اب تو ٹائم گزر گیا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس عمر میں جتنا کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اور آپ یہ نہ سوچیں، اکثر بچے 12 13 14 15 سال کے بچے اسپیشلی یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہم بچے ہیں یار، ابھی کیا سوچنا، ابھی ذرا بڑے ہوں گے تو پھر سوچیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ پھر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ شروع میں اگر آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، یا شروع میں آپ کی تھوڑی سی تعریف ہو گئی، تو پھر آپ ایک دم سے آگے پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ میں خیر تعریف ہو جائے گی میری، میں ویسی آپ کو بتا دوں، ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ہماری ڈرائنگ بڑی اچھی تھی، تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کی ڈرائنگ تو اچھی ہے، آپ بایولوجی پڑھیں اور بایولوجی لیں، اور پھر آپ بایولوجی، تو لوگوں نے کہا آپ ڈاکٹر بنیں۔ اچھا جب بایولوجی اچھی تھی تو پھر بایولوجی میں اچھے نمبر آتے تھے، تو جب اچھے نمبر آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بھی فرسٹ آنا چاہیے، سیکنڈ، تو پھر فرسٹ سیکنڈ آنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب شروع کی عمر میں، اس عمر میں اگر آپ اچھی عادتوں کو اپنا لیں گے تو آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے بزرگ گھر کے آپ کی تعریف کریں گے، آپ سے خوش ہوں گے، تو آپ کو ایک حوصلہ افزائی ملے گی، اور پھر آپ جلد ہی اچھا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ایک کلاس سسٹم بنایا ہوا ہے کہ میٹرک میں آپ 15 سال کے ہوں گے، پھر انٹر آپ 18 سال میں کریں گے، پھر یونیورسٹی 25 سال میں، یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی سب کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں 12 سال کا ہوں، ابھی سوچوں گا، دیکھوں گا، ابھی 16 سال نہیں۔ ابو علی سینا سنا کسی نے نام؟ کون تھا؟ ایک ڈاکٹر اور عالم دین، 18 سال کی عمر میں اس نے میڈیکل کر لیا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا۔ آپ اور میں انٹر کرتے ہیں نا 18 ایئرز میں، پھر ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر بنتے ہیں۔ وہ 18 سال میں ڈاکٹر بن چکا تھا، 24 سال میں وہ مجتہد بن چکا تھا۔ 24 سال، 24 ایئرز۔ ہمارے یہاں تو پہلے 15 سال کا ہونا چاہیے کہ حوزے میں داخلہ لے، پھر 15 سال پڑھنا چاہیے کہ درس خارج میں داخلہ لے، پھر 15 سال مزید پڑھنا چاہیے کہ مجتہد بنے اگر سب کچھ وقت پہ کر لیا۔ 45 سال لگ گئے آپ کو۔ ابو علی سینا نے 24 سال میں مجتہد بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا، اور 24 سال میں وہ پوری جسے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، اور بادشاہ کا شاہی طبیب تھا، یعنی نمبر 1 ڈاکٹر ان دا ورلڈ جسے کہہ لیں آپ، کم از کم امت مسلمہ میں۔ اس کی کتاب تھی القانون فی الطب، یعنی میڈیکل کی بک تھی، جو یورپ کی یونیورسٹیز میں 200 سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ ابو علی سینا کی کتاب۔ علامہ ہلی، آپ کی کلاس میں کون ہے جو 10 سال کا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا، سب 10 سال سے اوپر ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی عمر تو مجتہد بننے والی ہے تو آپ کہیں گے سر کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، ابھی ہم نجف جائیں، قم جائیں، یا کراچی میں کسی بڑے مدرسے میں پڑھیں، پھر 15 سال، پھر 15 سال، پھر 15 سال۔ علامہ ہلی 10 سال کے تھے اور مجتہد بن گئے تھے۔ 10 سال، 10 ایئرز۔ ان کے کھیل بھی ایسے ہوتے تھے کہ جس میں علم اور دین جھلکتا تھا۔ ان کے ماموں ان کو پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شرارت کرنے لگے تو ماموں نے کہا میں تمہیں مارتا ہوں، مارنے کے لیے دوڑے۔ ہم ماموں چچا یا استاد آپ کو کام دینا بھی، ہوم ورک کرو میں آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی جاتے ہیں آپ ادھر ادھر تو فوراً بھاگے مارنے کے لیے، تو انہوں نے سجدے والی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ ماموں رک گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر بھاگے تو پھر سجدے کی آیت۔ اچھا وہ تو بچے تھے، نابالغ تھے، ان پہ تو واجب نہیں تھی، تو مطلب ماموں کو سجدے پہ سجدے وہ کراتے رہے، اور یعنی ان کے کھیل تماشے بھی عبادت ہوتے تھے۔
ہم نے عبادت کو کھیل تماشا بنا لیا. ہماری نمازیں ایسی ہیں لگتا ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے روزے ایسے ہیں کہ بس ٹائم پاس, رات کو کھیل اور دن میں سلائی. تو ہماری عبادت کھیل ہوتی ہے, ان کے کھیل عبادت والے ہوتے تھے. تو جیسے چھٹے امام ایک دفعہ بتا رہے تھے, کسی کو نصیحت کر رہے تھے کہ بہت زیادہ کھیل تماشے اور اس میں نہیں پڑھو اور یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو دیکھا اسی وقت چھٹے امام ان کے صاحبزادے, 7ویں امام ان کے صاحبزادے بکری کا کان پکڑ کے لا رہے ہیں, اس سے کھیل رہے ہیں. اب سننے والا کیا لگا, دیکھو امام ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, ان کا بچہ خود کھیل تماشے میں مصروف ہے. تو امام نے کہا اس کو غور سے دیکھو. تو جب سننے والے نے غور سے دیکھا تو 7ویں امام بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر, اس کے کان میں کہہ رہے ہیں, اور بکری کو سجدہ کروا رہے ہیں. تو ان کے کھیل تماشے بھی, عبادت والے کھیل تماشے بھی فائدے اور ثواب والے ہوتے تھے. تو علامہ ہلی نے 10 سال کی عمر میں اجتہاد کا درجہ لے لیا تھا, اور 24 سال میں وہ مرجع بن گئے تھے. مرجع کسے کہتے ہیں؟ جیسے آغا سستانی ہیں آپ کے, مرجع ہیں جسے کہتے ہیں, جن کی آپ تقلید کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایران میں خدا بندے ایک نامی بادشاہ کی حکومت تھی. اس نے ایک مسئلہ پوچھا تو کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں بتا سکا. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تھی. تو وہاں اہل سنت کے علماء تھے, شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی. تو سب نے کہا کہ تو کچھ باتیں سنی بھی ہوتی ہیں آپ کی, لیکن بار بار تذکر کرنا اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نہیں سنی ہو. تو اس نے کہا کہ کوئی اور عالم نہیں ہے؟ کہ کہا ہے, نجف میں ہے. تو نجف میں کون تھا؟ شیخ طوسی تھے. ان کو کہا کہ ابھی میں تو فارغ نہیں ہوں, میں تو یہاں پڑھا رہا ہوں, میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو لے جائیں. اور 10 ایئرز کے تھے وہ, کون؟ علامہ ہلی, ان کو لے جاؤ. تو یہ گئے, خیر وہ بڑی تفصیل ہے. تو انہوں نے بادشاہ کو کنونس کیا یہ طلاق نہیں ہے ہمارے نزدیک, یہ باطل ہے, اور یہ امام علی اور اقوال اہل بیت کے مطابق. وہ پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ کون سا مذہب ہے؟ کہ مکتب اہل بیت ہے, فقہ جعفریہ ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, یہ نافذ کر دو. پھر وہ خود بھی شیعہ ہو گیا, درباری بھی اور عوام بھی. 10 سال کے بچے نے ایران کو شیعہ بنا دیا. 10 سال کے بچے نے اتنے بڑے بڑے علماء کو پچھاڑ دیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تو ہم بچے ہیں, ابھی تو ہم 12 سال کے ہیں, ابھی تو ہم 14 سال کے ہیں, ابھی تو ہم بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. تو علامہ ہلی سے آپ سبق حاصل کریں. 10 سال کا بچہ مجتہد, عالم دین نہیں, مجتہد. اب آپ کہیں گے سر یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, کوئی لیٹسٹ, کوئی قریب کے زمانے کی بات کریں. محمد حسن طباطبائی کا نام سنا ہے کسی نے؟ ایران کے طالب علم, ایک بچہ تھا. میں اس وقت نوجوان تھا جب مجھے پتہ چلا کہ ایران سے کوئی بچہ آیا ہوا ہے کراچی. خبرنامے میں بھی اس کی خبر آئی تھی, بوجانی ہال سولجر بازار میں اس کو بلایا گیا, لوگوں کو بلایا گیا. تو پھر اس سے لوگوں نے پوچھا اس نے قرآن کس طرح حفظ کیا تھا, کہ آپ کھولیں اور پہلی لائن پڑھیں, وہ بتا دے گا صفحہ نمبر کیا ہے. آپ اسے پوچھیں دوسری لائن کیا ہے, وہ بتا دے گا. آپ کہیں گے اسی صفحے کی آخری لائن کیا, بتا دے گا. وہ اتنا کمانڈ تھا اس کو, یا موجود ہیں وہ ٹاپک کے مطابق آیا سنا دے گا. 9 سال کی عمر میں حفظ, اور 15 سال کی عمر میں PhD کی ڈگری انگلینڈ سے. 15 سال کی عمر میں وہ انگلینڈ گیا, اسلامی علوم کے حوالے سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سیکھا ہوا تھا. تو جب یہ سیکھا تو انہوں نے کہا بھی آپ آ کے ہمیں ٹیسٹ دیں, اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ایگزام تو ہم PhD کی ڈگری دیں گے. PhD کب ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ 25-30 سال. میرے ایک دوست ہیں بیچارے, وہ اکثر ملتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دعا کیجیے گا. کس کے لیے؟ میرے PhD کا تھیسس رکا ہوا ہے, وہ مجھے PhD کرنا ہے, ابھی تک میرا PhD نہیں ہوا. 40-45 سال ان کی عمر ہو گئی, بعض اوقات اتنی عمر بھی ہو جاتی ہے. تو 15 سے یہ ابھی کی بات ہے, اور ابھی وہ لڑکا زندہ ہے, ابھی وہ عالم دین ہے, ایران میں علم حاصل کر رہا ہے. آپ کہیں گے سر یہاں پاکستان کی کوئی مثال دیں. دینی مثال تو نہیں ہے, لیکن ایک لڑکا, آپ کو معلوم ہے او لیول کا ایگزام میٹرک کے برابر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو میٹرک کا یا او لیول کا ایگزام کتنی سال کی عمر کا بچہ پاس کرتا ہے؟
15-16 سال کم از کم. یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ چھٹی کلاس کا بچہ کس ایئر میں ہوتا ہے؟ کلاس 6 میں ہے کوئی یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی. 9 سال کا بچہ کس ایج میں کس کلاس میں ہوگا آپ بتائیں آپ؟ 9 سال کا بچہ 4 میں ہوگا، 5 میں ہوگا. چلیں 4 کلاس کے بچے نے او لیول کا ایگزام پاس کر لیا ہے اور یہ ریکارڈ ہے، اور وہ بچہ پاکستان کا ہے. اب لکھیں گوگل پہ، کمپیوٹر پہ جا کے ینگسٹ او لیول ہولڈر، یعنی ینگسٹ پرسن ہو پاس او لیول ایگزام، میٹرک کا ایگزام کہہ لیں آپ. یہ دیکھا آپ نے کلاس 4 کا بچہ میٹرک پاس کر لے؟ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا نا، کلاس 4 کریں گے، پھر 5 کریں گے، پھر 6 کریں گے. ارے بھائی آپ 4-5 سال کی کتابیں 1 سال میں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنے پہ رہیں. ابھی ہم آپ کو طریقے بتائیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 سال میں 4-5 سال کا پڑھ کر آپ آگے بڑھ جائیں. یہ جو ذہن میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے نا، سلو کر کے ہم جو چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم عمری میں بھی آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ علم حاصل کر سکتے ہیں لوگ جو 30 سال 45 سال 50 سال میں حاصل کرتے ہیں. اب کیسے حاصل کریں؟ جلدی میں آپ کو اس کی ٹپس یا طریقہ کار بتاتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اللہم صلی علی محمد. پہلا طریقہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ کم عمری میں زیادہ سے زیادہ علم دین یا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ آپ اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہر بچہ اسکول میں ہوگا، کسی نہ کسی کلاس میں ہوگا. پھر ماں باپ آپ کو مدرسۃ القائم یا کسی مدرسے میں بھی بھیجتے ہوں گے، تو آپ کہتے ہوں گے سر یہ بھی کریں وہ بھی کریں، کیا کریں، اتنا کام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اب مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ کتنی کم عمری میں لوگوں نے کتنے علوم حاصل کیے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ فوکس، توجہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کرکٹ کی طرف ہوتا ہے، فٹ بال کی طرف ہوتا ہے، ڈرامے کی طرف ہوتا ہے، کارٹون کی طرف، اسکول کہ کسی دوست کی طرف ہوتا ہے. فوکس نہیں کر کے پڑھتے ہیں. اگر ہم فوکس کر کے پڑھیں، کہتے ہیں کہ انسان ابھی تک اپنے دماغ کا کتنے فیصد استعمال کر پایا کہ کوئی بتائے گا مجھے؟ 1%. 1% یوزولی ایک آدمی استعمال کرتا ہے، جسٹ 1%. اور آئنسٹائن نے 3% یوز کیا تھا. یعنی اگر آپ 3% یوز کر لیں تو آپ آئنسٹائن جیسے بن جائیں. اور 4% کر لیں، 10% کر لیں، 40-50% کر لیں. کیوں؟ 1% ہمارا دماغ کتاب میں ہوتا ہے، 99% ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ایک دفعہ وہاں پہ پرانے اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا. پتہ چلا کہ کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی بزنس مین، کوئی سائنٹسٹ، بڑے بن چکے تھے. تو ان کو بلایا گیا، کہنے لگے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ سب آ کے اسپیچ دیں. آپ لوگ پیپر پہ ایک لفظ لکھیں جسے ہم کہتے ہیں نا کامیابی کا گر، ٹپ. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ٹپ دیں یار کہ ہم جو ہے وہ اچھا پڑھیں، یا ہمیں کوئی ٹپ دیں. کرکٹ والا کیا کہتا ہے؟ ہمیں کوئی ٹپ دیں تاکہ میں اچھی بالنگ کراؤں. کوئی ٹپ دیں. بس ٹپ کا مطلب ہوتا ہے بس ایک لفظ اور ایک جملے میں اپنی بات کمپلیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بس ایک لفظ آپ اپنے پیپر پہ لکھیں. سب لوگوں کو کہا کہ دیٹ از دا کی آف یور سکسیس، کامیابی کا گر جو آپ کہنا چاہیں. تو تمام لوگوں نے لکھا. میجورٹی لوگوں نے کیا لکھا؟ فوکس. یعنی اگر آپ اپنی کتابوں پہ اپنے کام پر فوکس کرنا سیکھ لیں، توجہ سے پڑھنا سیکھ لیں، تو بس آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم فوکس نہیں کرتے. آپ دیکھیں موبائل یا گھڑی یا ٹائمر لگا دیں کہ مجھے یہ ایک صفحہ یاد کرنا ہے. کتنا ٹائم لیا میں نے؟ آدھا گھنٹہ لیا. ٹھیک ہے، اب دوسرا صفحہ یاد کرنے میں میں 25 منٹ لوں گا، تیسرا صفحہ یاد کرنے میں 20 منٹ لوں گا. ٹائم کم کرتے چلے جائیں. ٹائمر لگا دیں. پانی پینے جا رہے ہیں، دروازے پہ کوئی آ گیا، دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، فون آ گیا، کسی نے کوئی کام کہہ دیا، ٹائمر بند کر دیں یا نوٹ کر لیں.
کہ بھائی میں نے بریک لے لیا ہے, ابھی میں نہیں پڑھ رہا. ورنہ ہوتا کیا ہے, آپ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں آپ 1 گھنٹہ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارے مدرسے میں, آج سے 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں, وہ ہر سال فرسٹ آتا تھا کلاس 6 سے 7, 8, 9, 10. تو میں نے اسے ایک دفعہ بلا کے پوچھا کہ بیٹا تم ہر سال فرسٹ آتے ہو, ماشاء اللہ بہت پڑھتے ہو گے روزانہ؟ کہتا نہیں سر, جو آپ پڑھاتے ہیں بس وہی پڑھتا ہوں, مجھے تو اپنے اسکول کا پڑھنا ہوتا ہے, کالج کا پڑھنا ہوتا ہے, میٹرک میں تھا وہ, اسکول کا پڑھنا ہوتا, اس نے بتایا. تو میں نے کہا پھر تم فرسٹ کیسے آ جاتے ہو؟ اب مجھے وہ کہ شاید چیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے. اس نے کہا سر جس دن ایگزام ہوتا ہے اس دن میں چھٹی کرتا ہوں. کہاں کی؟ اسکول کی. اور اس دن میں پڑھتا ہوں, فجر میں اٹھ جاتا ہوں, اور فجر سے لے کے ظہر تک, ہمارا مدرسہ ظہر کے بعد ہوتا تھا, ظہر تک میں پڑھتا ہوں, اور پھر مدرسے آگے ایگزام دیتا ہوں, فرسٹ آ جاتا ہوں. یعنی پورے سال کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اسکول کا جو سلیبس ہے وہ بھی اسی طرح پڑھیں, اسکول میں تو روزانہ پڑھائی ہوتی ہے نا. یہ جو مدرسہ قائم ہے شاید ایک ہفتہ ہوتا, ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے, تو ہمارا بھی مدرسہ ہفتے میں 1 دن تھا. جو ٹیچر نے پڑھایا خوب اچھی طرح پڑھ لیا فوکس کر کے, اور پھر اگر وہ بچہ روزانہ 15 منٹ بھی پڑھے تو کہاں نکل جائے, جس طرح وہ فوکس کر کے ایگزام والے دن پڑھتا تھا. اگر آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ میں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنے مدرسے کے سبجیکٹ کو دوں گا, اسکول کا چلیں زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کہا چلیں میں اس کو 1 گھنٹہ دوں گا, لیکن فوکس کر کے, پھر آپ دیکھیں کہاں نکلیں گے. ہمارا مسئلہ ہے کہ کتابیں کھلی رہتی ہیں لیکن ہمارا دماغ, ابھی میں ایران گیا تھا تو وہ بچہ مجھے وہاں ملا, وہ وہاں حوزے میں پڑھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فوکس انسان کو کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو آپ فوکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی ترقی کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, انٹرٹینمنٹ, تفریح. یہ ہمارے یہاں انلمیٹڈ ہو گئی ہے, ہر وقت کھیل. کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے اور آتے کب ہیں 2 گھنٹے بعد. کیا کر رہے تھے؟ وہ نکڑ پہ, منڈیر پہ, گلی میں بیٹھا ہوا تھا, گپ شپ کر رہا تھا. جو ٹائم ہے کھیل کا, بس آپ نے وہ کھیلا, ختم بات. ٹی وی دیکھنے کا دیکھا, ختم بات. موبائل یوز کرنے کا, ویڈیو گیم کا, یا جو بھی آپ کے انٹرٹینمنٹ ہے اس کا ایک ٹائم رکھیں اور بس کھیلیں. اس میں کوئی اور بات نہ کریں پڑھائی کی. کھیلنا ہے تو بس دل لگا کے کھیلیں. لوگ کہتے ہیں دل لگا کے پڑھو, نہیں, دل لگا کے کھیلنا بھی چاہیے, اور جب پڑھیں تو دل لگا کے پڑھیں. پھر کھیل کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. تو پڑھائی کے وقت پڑھائی, کھیل کے وقت کھیل آپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر فوکس ہوگا, پڑھائی میں بھی آگے نکلیں گے اور کھیل میں بھی آگے نکلیں گے. ایک ابھی تو مجھے نہیں معلوم کسی کے پاس موبائل ہے, آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ کے پاس چلیں, آپ کی تو ایج, مجھے کیا ایج ہے آپ کی؟ 18 ہے. چلیں یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے خصوصی طور پہ اس موبائل نے ہمارا مسئلہ خراب کر دیا ہے, اور ضروری بھی ہے. میرے پاس بھی موبائل ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا موبائل نہ رکھیں, لیکن پازیٹیو یوز کریں. انفارمیشن اور کمیونیکیشن اس کے لیے بنایا گیا تھا موبائل, لیکن آج کل انٹرٹینمنٹ اس میں آ گئی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اپنا انسان ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کہاں گزر گیا. میرے ساتھ خود ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی ہے, واٹس ایپ پہ کسی کا میسیج آ گیا, اس کو پڑھنے میں لگ گئے, پھر دوسرا میسیج, پھر تیسرا میسیج, پھر رکھ دیا, پھر یاد آیا ارے بھائی جس کے لیے کھولا تھا وہ تو کام کیا ہی نہیں ہم نے. تو اکثر یہی ہوتا ہے. پہلے ٹی وی چینلز ہوتے تھے, ایک دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا کون سا دیکھیں, یاد ہی سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا دیکھنے کا چینل ہے. پھر آدھے گھنٹے تک ٹی وی چینل چینج کر رہے ہیں. پھر لگا نہیں پہلا والا جو چینل تھا نا, ہادی ٹی وی یا کوئی مذہبی ٹی وی, چلو وہیں چلتے ہیں. وہ دوبارہ گئے تو وہ پروگرام ہی ختم ہو چکا تھا. تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہم کر رہے ہوتے ہیں اس انٹرٹینمنٹ کے چکر میں. تو یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے, یہ جو تفریحات ہے, اس کے لیے اگر ہم ٹائم لمٹ مقرر کر لیں تو پھر باقی ٹائم ہم کاموں کو دیں گے, جو سنجیدہ جسے کہتے ہیں کہ کام ہوں گے. یہی وجہ ہے آج ہم کسی سے پوچھیں کیا بنو گے؟ ڈاکٹر. اچھا عالم دین؟ نہیں بس ڈاکٹر. انجینئر بنو گے؟ لائر بنو گے؟ پہلے 3 4 چیزیں ایک ساتھ کرتے تھے لوگ. بولی سینا ڈاکٹر بھی تھا, عالم دین بھی تھا, اور ادیب بھی تھا, شاعر بھی تھا. اسی طرح جابر بن حیان کیمسٹ بھی تھے,
عالم دین بھی تھے. اسی طرح شیخ بہائی انجینئر بھی تھے، عالم دین بھی تھے. اور یہ تو میں صرف 2 فیلڈز بتا رہا ہوں، کئی فیلڈز میں ایکسپرٹ ہوتے تھے. فرمان علی یہ انڈیا کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، عالم دین. ان کی تفسیر قرآن آپ کے گھروں میں ہوگی. اتنے بڑے ڈاکٹر تھے وہ کہ اپنے علاقے میں جب انہوں نے کلینک کھولا تو ایک انگریز آدمی کا کلینک تھا، اس کے سارے پیشنٹ ان کے پاس آنے لگے. وہ بیچارہ اپنا کلینک بند کر کے چلا گیا. لکھنؤ میں پہلے جو مدرسہ یا حوزہ علمیہ ہوتا تھا وہاں پہ میڈیکل کی بھی تعلیم دی جاتی تھی اور علم دین بھی سکھایا جاتا تھا. تو دونوں کام کر سکتے ہیں. کم از کم اگر آپ دونوں کام نہیں کر رہے یہ تو نہ کہیں کہ سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اسکول کا ہوم ورک بہت ہوتا ہے، میں مدرسے کے لیے ٹائم کہاں سے نکالوں، یا میں مدرسے کا کہاں سے پڑھوں. تو آپ ان لوگوں کی لسٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے، بشرط یہ کہ ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا ٹائم نہ لگائیں. بہترین طریقہ کیا ہے، آپ لکھ لیں، ایک ڈائری خریدیں، اس پہ لکھ لیں صبح کتنے بجے اٹھیں آپ، 5 بجے یا 6 بجے آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد 7 AM پہ کیا کیا آپ نے، 8 AM پہ کیا کیا، 9 بجے 10 بجے پورا آپ لکھیں. اس پہ 24 گھنٹے آپ نے کیا کیا. یعنی فرض کر لیں آپ 8 بجے اسکول گئے، 12 بجے اسکول آ گئے، آپ لکھ دیں 8 بجے سے 12 بجے. پھر 12 سے 1 کیا کیا، 1 سے 2 کیا کیا، 2 سے 3 کیا. تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرا کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور کتنا ٹائم جو ہے یوز ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. فلاں کو خوش کر دوں، فلاں کو خوش کر دوں، اس چکر میں ہمارا سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. 4 دوست ہیں، ایک دوست آیا چلو کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں، پھر دوسرا آیا چلو یار بازار چلتے ہیں، تیسرا آیا چلو کچھ کھانے پینے کے لیے چلتے ہیں. آپ نے کہا یار میں منع کر دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو یاد رکھیں ہمیشہ جو ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں نا شیخ چلی بن جاتا ہے. وہ ایک دفعہ شیخ چلی بازار سے گزر رہے تھے، 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، تو ایک نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. کہنے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم. دوسرے نے کہا بھائی میری بات بھی تو سنو. انہوں نے کہا تم سناؤ. کہنے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ. پوری تفصیل بتائی. تو شیخ چلی نے کہا بھائی تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. اس میں ان کو دیر ہو گئی. گھر آئے تو بیگم نے کہا کہ بھائی کہاں رہ گئے تھے. کہنے لگا بھائی 2 آدمی لڑ رہے تو ان میں صلح کروا رہا تھا. کہنے کیسے صلح کروائی. کہنے ایک آدمی نے اپنی رودات سنائی، میں نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پھر دوسرے نے اپنی رودات سنائی، میں نے کہا تم بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو ان کی بیگم نے کہا کہ شیخ چلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی مختلف بات کہیں اور دونوں صحیح ہوں. تو شیخ چلی نے کہا ہاں تم بھی صحیح کہہ رہی ہو. تو ہر کسی کو خوش کرنا، ہر کسی کو دوست بنا کر یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جو جتنا کامیاب ہوتا ہے وہ اتنا مصروف ہوتا ہے. جو جتنا مصروف ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. جب آپ 2-3 دفعہ منع کریں گے نا لوگوں کو کہ بھائی میں جو ہوں پڑھ رہا ہوں اس وقت نہیں آ سکتا، میں 6 بجے یا 7 بجے یا 5 بجے جو ٹائم ہے بس اسی وقت آؤں گا، یا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، ارے یار تم تو بس ٹائم ہی نہیں دیتے اور یہ اور وہ ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا بھائی مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے دوست کم ہوتے چلے جائیں گے. اکیلا ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں آپ کو اچھے دوست ملنا شروع ہو جائیں. چوتھی چیز جو اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہوتی ہے وہ ہے پہلی چیز کیا تھی، توجہ، فوکس. دوسری چیز تھی انٹرٹینمنٹ یا تفریح. تیسری چیز نو، یعنی ہر کسی کو آپ جسے کہتے ہیں کہ خوش نہیں کر سکتے. چوتھی چیز ہے ذرا مشکل چیز ہے، وہ ہے گلوکلائزیشن. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گلوبلائزیشن، عالمیت. یعنی جو چیز دنیا میں چل رہی ہے، جو فیشن چل رہا ہے بس آپ بھی نہیں. بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن آپ کو وہ چیزیں لینی ہیں جو آپ کے کام کی ہیں. جیسے انٹرنیٹ، ٹی وی پہ وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو آپ کے کام کی ہیں. جو آپ کے کام کی نہیں ہیں آپ ہٹا دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. مثلاً خواتین اگر یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو سلیو لیس اچھا لگتا ہے ہم پہنیں گے، نہیں سلیو لیس تو نہیں پہن سکتے بھائی. ہم بال دکھائیں گے، یہ ہیئر اسٹائل چل رہا ہے، بھئی ہمارے یہاں تو حجاب ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بال نہیں دکھائے جا سکتے. ایک بچہ کہے بھئی کلین شیو بڑا اچھا لگتا ہے، میری داڑھی آ رہی ہے میں کلین شیو کر لوں، ہمارے یہاں تو نہیں. یا آپ جسے کہتے ہیں کہ کوئی تھیوری پڑھیں
بگ بینگ تھیوری سنا ہوگا آپ نے کہ ایک دھماکہ ہوا جس سے دنیا وجود میں آئی، تو دراصل یہ قرآن کے مطابق ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ کیا اور ہم نے ہر چیز کو، جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ ڈارون کی تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن یا ارتقاء، کہ انسان آہستہ آہستہ انسان بنا، ایک دم سے انسان نہیں بنا۔ ہم تو کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام آئے بحیثیت خلیفہ اور انسان تھے وہ، تو ڈارون کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے پانی تھا، پھر اس سے وائرس بنا، پھر بیکٹیریا بنا، پھر چھوٹے موٹے کیڑے بنے، پھر جانور بنے، پودے بنے، بندر بنا، پھر بنمانس بنا، پھر بنمانس سے انسان بنا۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن تھیوری۔ تو ہم یہ تھیوری نہیں مانتے، تو اگر سائنس بھی پڑھنی ہے آپ کو، غلط سلط لکھا ہے جو مذہب کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کچھ سبجیکٹس اسلامیات میں آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم پوچھتے ہیں علماء سے کہ بھئی یہ ہم جسے کہتے ہیں کہ لے لیں، حاصل کر لیں، کہیں گے ہاں یہ صحیح ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ ہمیں بدلا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح آخری چیز جسے کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کمپیوٹر سے سیکھ لوں، میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل آ گئی ہے، میں اس سے سیکھ لوں۔ تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس میں تو ڈیٹا وہی ہے نا جو کہ جمع کر کے ڈالا ہوا ہے، تو وہ چیز جو جمع کر کے ڈالی ہوئی ہے وہی چیز ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنے مرجع سے، اپنے مجتہد سے، اپنے عالم دین سے، اپنے استاد سے پوچھتے ہیں۔ اگر ہم پوچھنے لگے اور اس پہ عمل کرنے لگے گوگل پہ، تو وہ تو ہمارے لیے مہلک ہو جائے گا۔ ایلون مسک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ گاڑیاں بناتا ہے اور راکٹ بناتا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی جب اس کو کہا گیا کہ آپ اپنی دولت کہاں انویسٹ کرنا پسند کریں گے، اس نے کہا آدھی اس دنیا میں، آدھی مریخ پر۔ وہ مریخ میں تجربے کر رہا ہے، فیوچرسٹک ہے، وہ مستقبل آگے کی دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے آگے کی دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں، فیوچر کو دیکھیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ پیچھے دیکھیں؟ پیچھے سبق حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے دیکھیں۔ آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ امام زمانہ کو دیکھنا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ علم ہے ایکسپیکٹ کریں گے۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو علم 2 حروف ہوگا، وہ اس کو 27 حروف بنا دیں گے، یعنی 100%۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقل کامل ہو جائے گی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ نے USB لگائی کمپیوٹر پہ اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو امام کا ہاتھ گویا USB ہوگا آپ کے سر پہ، لیکن کن لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے امام؟ ان لوگوں کے سر پہ جو مدرسے آتے تھے، مدرسۃ القائم آتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، علماء سے علم حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ کو علم کا شوق آج نہیں ہے تو امام زمانہ بھی آپ کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ آخری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو AI آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو بس میں اس سے پوچھ لوں کافی ہے۔ تو دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ کنسرن یور ریسپیکٹو ایکسپرٹ، یعنی اگر آپ میڈیکل کی چیز پوچھ رہے ہیں تو میڈیکل کے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھیں، انجینئرنگ کی چیز ہے تو آپ انجینئر سے پوچھیں۔ AI تو بس ایک جنرل نالج دے دے گا۔ کسی نے کہا سر اب تو اسپیسیفک AI ٹولز آ گئے، یعنی AMI آرٹیفیشل میڈیکل انٹیلیجنس، AEI آرٹیفیشل انجینئرنگ انٹیلیجنس، ACI آرٹیفیشل کامرس، یعنی جو جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کی AI آ گئی ہے۔ لیکن ہم کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ALI یعنی علی۔ ہمیں علم علی سے حاصل کرنا ہے، یا کم از کم جو علم حاصل کر رہے ہیں AI سے، AMI، ASI، AEI، اس کو ٹیلی کرنا ہے علی کے علم سے، اہل بیت کے علم سے۔ اس کے لیے مراجع کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے مجتہد کے پاس، اس کے لیے استاد کے پاس، اس کے لیے مدرسے آنا پڑے گا۔ پھر کہیں جانے کے پر کہیں جا کے ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔
بس آخر میں یہ نصیحت علم والوں کے لیے، اگر آپ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے میں بعد میں علم حاصل کر لوں گا، تو ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جوانی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے جی اس کا دیکھیں فوکس کا طریقہ یہ، جو بھی ڈسٹریکشن کے ریسورسز ہیں نا ان کو ہٹا دیں۔ کیا چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، آپ کی توجہ ہٹاتی ہے؟ آواز، کھڑکی دروازے بند کر لیں، یا موبائل آپ بند کر دیں، ٹی وی کے کمرے سے نکل جائیں، اور ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جب آپ تنہا ہوں اور شور نہ ہوں۔ اب اس قسم کے موقع دو ہوتے ہیں، یا تو لیٹ نائٹ یا علی الفجر۔ اب مجھے نہیں معلوم کیا طریقہ، کون سا وقت پسند ہے آپ کو؟ فجر کے بعد بیسٹ ہے۔ یہ تو سنت رسول والا طریقہ ہے، سنت ائمہ والا، علماء والا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے، آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، نماز شب پڑھیں اور اپنی جو کتاب ہے، کورس ہے، سبجیکٹ، لیسن ہے وہ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں، فجر کے بعد ناشتہ کریں، ڈٹ کے ناشتہ، آپ کو بہت بھوک لگے گی جب آپ 1 گھنٹے بعد فجر کے بعد، لوگ اکثر ناشتہ نہیں کرتے نا، اسکول چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ بس اٹھے، منہ دھوئے بغیر بس جلدی سے منہ میں پانی مارا اور نکل گئے۔ جب فجر سے پہلے اٹھیں گے نا آپ، چلے 1 گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے نماز شب پڑھیں۔ بھائی جتنا ٹائم آپ لیٹ نائٹ لگاتے ہیں پڑھنے میں، اتنا ٹائم آپ صبح، یہ تجربے میں کر چکا ہوں، مجھے بھی ایک زمانے میں شوق چڑھا تھا لیٹ نائٹ پڑھنے کا، لیکن لیٹ نائٹ پڑھنے میں اتنے میں نے دیکھے نقصانات ہیں، یعنی نماز فجر سب سے پہلے نکل گئی آپ کی، پھر نماز شب وہ نکل گئی آپ کی، آپ کو روزہ رکھنا ہو سحری وہ نکل گئی آپ کی۔ اچھا، صبح کے وقت آپ کا دماغ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے اور روحانیت ہوتی ہے صبح کے ماحول میں۔ رات میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، رات میں آدمی تھکا ہوا بھی ہوتا ہے اور اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا صبح ہوتا ہے۔ تو وقت کا تعین اچھی طرح کریں، ماحول کا تعین اچھی طرح کریں، گھر والوں کو بتا دیں، بہن بھائیوں کو بتا دیں بھائی میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ میں پڑھتا ہوں۔ تو بیسٹ وقت ہے صبح کا، اگر آپ صبح اٹھ کے پڑھیں اور اسکول سے آ کے سو جائیں۔ کب جاتے ہیں آپ اسکول؟ کب جاتے ہیں؟ بس بیسٹ ہے، میں تو کہتا ہوں آپ فجر میں اٹھیں 5 بجے، 6 بجے آج کل فجر ہوئی، 5 بجے اٹھ جائیں اور 7-8 بجے تک 2-3 گھنٹے پڑھیں۔ آپ کالج جائیں، کالج سے آ کے سو جائیں، پھر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو تھوڑا سا ڈفرینس رہ گیا ہے وہ رکھ کے آپ یقین کریں آپ کو رات میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا، بلکہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ صبح اٹھ کے اگر آپ نے پڑھ لیا نا، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ نے پڑھ لیا، پھر فجر کے بعد جتنا ٹائم ملا پڑھ لیا، اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، اسکول جو بھی گئے اور گھر آ کے آپ سو گئے، نہ ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو رات میں واپس آ کے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ بیسٹ ٹائم ہے بالکل جسے کہتے ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ گلوبلائزیشن ایک مرتبہ اور بتا۔ ہاں، گلوبلائزیشن ہے ایک لفظ، عالمیت یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو آپ قبول کر لیں۔ جو امریکہ جاتا ہے مثلاً، یا دنیا کے بڑے بڑے حکمران جاتے ہیں کہ بھائی یہ نظام ہونا چاہیے، مثلاً سعودی نظام ہونا چاہیے، نوجوان جو ہیں وہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ یہ فلمیں اور یہ سب دیکھیں آپ، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے نا یہ سب کام، لیکن ہماری ضرورت بھی ہے موبائل، ہماری ضرورت بھی ہے کمپیوٹر، تو ہم کیا کریں گے؟ جو مطلب کی چیز ہے وہ لیں گے، اور جو مطلب کی چیز نہیں ہے وہ، دیکھیں آپ دکان جاتے ہیں، امی ایک لسٹ دیتی ہیں کہ یہ لے آؤ، دکان پہ صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ دکان پہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیا سب چیزیں لے آتے ہیں؟ اچھا، دکاندار کہتا بھی ہے بھائی یہ چیز آئی ہوئی ہے، لیٹسٹ ہے، بڑی اچھی چیزیں آپ لے جائیں، آپ لیتے ہیں؟ وہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جو امی نے دی ہے، آپ کو وہی لے کے جانا ہے۔ تو گلوبلائزیشن سی آتا ہے اس میں، ایک نیا لفظ ہے جو آکسفورڈ کی ڈکشنری میں ایڈ ہوا ہے۔ تو گلوبلائزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کی چیز لیں،
اپنے مطلب کی بات سنیں. اچھا ٹھیک سمجھ میں آئیے بیٹا. گلوبلائزیشن یہ آپ نے جو بتایا کہ سب کو خوش کرنا، یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سب کو خوش کرنے کا مطلب ہے دیکھیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں ہم، برے کو تو نہیں خوش کر سکتے نا. ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے تم بھی پڑھو، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی وہ بھی خوش ہو گیا، آپ کا بھی مطلب آپ کا بھی فائدہ ہوا. ایک آدمی جو ہے ایک لڑکا کہہ رہا بھائی یہ فلم دیکھو اسے بڑا اچھا آیا ہے، اس میں پاکستان کے ڈکیت کے بارے میں ہے تو بڑا مزہ آئے گا. یہ فضول چیزیں، ان چیزوں کو چاہے وہ کتنی مشہور ہو فلم، چاہے وہ کتنا بزنس کر رہی ہو، کتنا جسے کہتے ہیں فیمس ہو، اس کا ہیرو نہیں ہمیں اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو برے لوگوں کو ناراض کرنا ہے. اور یہ آپ کی دلیل دیکھیں. مولا علی ایک دفعہ کسی کا نماز جنازہ پڑھانے گئے. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سب لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور مولا علی سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ہر کوئی خوش تھا، کوئی ناراض نہیں تھا. تو مولانا نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر کوئی خوش ہو؟ ہر کسی سے خوش تو منافق ہوتا ہے جس سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے. جی آپ بھی ٹھیک. شیخ چلی ہوتا ہے جی آپ بھی ٹھیک، جی آپ بھی ٹھیک، جی آپ بھی ٹھیک. اچھا پھر نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک آپ کے مطلب کی، ایک آپ کے مطلب کی نہیں. مطلب فرض کر لیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. ایک لڑکا جو انجینئرنگ کا خواہش مند ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ ایگزام دے لو انجینئرنگ میں چلے جاؤ. آپ تو کہتے ہیں نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میں یہ کیوں پڑھوں؟ تو یہ بھی آپ کو اپنی چوائس دیکھنی ہے کہ میری چوائس کیا ہے، میرا سبجیکٹ کیا ہے. آپ کو میتھمیٹکس پڑھنا ہے، بایولوجی کی کلاس میں جا کے بیٹھ گئے، یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو حلال حرام دیکھنا ہے اور پھر حلال میں بھی کیا چیز اہم ہے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ دیکھنا ہے اور پھر کہیں جا کے آگے بڑھنا ہے. یا مثلاً فرض کر لیں کسی آدمی نے آپ کو کہا یہ کام کر لو، اچھا کام ہے، لیکن امی ابو نے کہا نہیں بیٹا تمہیں فوراً نماز پڑھ کے مغرباً گھر آنا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں امی ابو نے مجھے کہا تھا گھر آنا ہے. تو آپ اس کو ناراض کر دیں گے، وہ بعد میں خیر سمجھ جائے گا اور امی ابو کو خوش کریں گے. تو جو چیز حلال ہے جائز ہے وہ کرنا ہے اور جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کے مطابق ہے وہ کرنا ہے.